لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. قواعد حضرات میں انشاءاللہ تفصیلی بتایا ہوگے موضوع پر گفتگو کروں. The experience will be victorious. اسرائیل اس وقت دنیا کی ظاہری ترین عمر ہے جو دہشت گرد بمباری اس وقت جاری ہے. اب تک ان کی بمباری سے کئی ہزار مسیحی شہید ہو چکے ہیں، کئی ہزار بچے اس میں شہید ہو چکے ہیں. آج کی گفتگو میں دو تین سوالوں کو ایڈریس کروں گی. پہلا سوال یہ کہ اسرائیلیوں کو فلسطینی بچوں سے ڈر کیوں ہے؟ ایک تو دور تھا جب فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اور جدید دور میں اسرائیل کی جو فرعونی حکومت ہے وہ بچوں پر بے تحاشا بمباری کر رہی ہے. وہ ہٹلر کے یہاں تو ذلیل رسوا ہوئے، جب وہاں سے نکلے تو وہی گھر فلسطینیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹاس بنا دینا، انہیں غزہ کی پٹی کو اوپر جیل میں کنورٹ کر دینا، اسے کنسنٹریشن کیمپ بنا دینا، اور ہٹلر کے بہت سے ریکارڈ ظالمانہ قوانین جو انہوں نے لاگو کر رہے ہیں. یہ اس زمانے کی فرعون سے کئی لاکھ گنا زیادہ شدید ترین فرعون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد دلاتا ہے قرآن کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی. تم انتہائی زندہ سے دو چار تھے. وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تو تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا. اس میں تمہاری لیے بڑی آزمائش ہے. فرعون بھی ثابت کر چکا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی ہے. اس نے لڑکیوں کو قتل نہیں کیا، اس نے ماؤں کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ جو دور جدید کا فرعون ہے اس کی اصل بمباری بچوں پر ہے. لڑکے بھی مارے جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی مارے جا رہی ہیں، سب مارے جا رہے ہیں. وہ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بدترین فرعون کا اظہار کبھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطینی بچوں کو مارنا ہے، انہیں ڈر ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ہم پر حملہ آور ہوں گے، ہم پر اٹیک کریں گے. یہی ڈر فرعون کو تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ ڈر جو سچا ثابت ہوتا ہے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ. فرعون کو ڈر تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ڈبا دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہ ڈر سچا ثابت کر دکھایا. تو جس چیز سے اسرائیلی حکومت ڈر رہی ہے قرآن میں یقین دلاتا ہے کہ وہ ڈر انشاءاللہ سچا ثابت ہوگا. اور انہی بچوں کے ہاتھوں اسرائیل کے نجات تک پہنچے. گزشتہ بار جب انہوں نے حملہ کیا غزہ پر تو ان کے ڈیفنس پرسنل نے طے کیا کہ صبح کے 11:25 پر بمباری شروع کی جائے. ان کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بچے ایک شفٹ ختم کر کے دوسری شفٹ میں جاتے تھے جو زیادہ سے زیادہ بچوں کی تعداد سخت دلیل ہوتی تھی، جو اسکول سے گھر جا رہے ہوتے یا گھر سے اسکول جا رہے ہوتے. بالکل اسی وقت پر انہوں نے قتل کیا، اسی وقت پر انہوں نے بمباری کی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے سینوں میں نسلی بچوں کا روب ڈال دیا ہے، ان پر رحمت ڈالی ہے، ان پر نظر ڈالی ہے. حالانکہ وہ نکلتے ہاتھ ہیں، ان کے پاس کوئی موجود قوت نہیں ہے، ان کے پاس وسائل و اوقات نہیں ہے، لیکن جیسے کہ ٹیکنالوجی اپنی ماں میں کسی کے فرزان ہے، حالانکہ اس کا یہ نام ہے کہ کسی بچوں کے پیدا ہونا. اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی ڈیٹائل ہے یہ انتہائی شکل میں قلب لوگ ہیں. جب انسان کے سینے میں رہنے نہیں ہوتا تو وہ فحشی بن جاتا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو انسان بھی رحیم بنتا ہے. اور جس سے اللہ کی لعنت ہو تو کیسے رحیم بن سکتا ہے؟ آپ اسے کیسے رحمت کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ قرآن میں بار بتایا اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ٹوٹ پڑی. اور جس سے اللہ کی لعنت ہو اسے آپ رحمت کی توقع رکھیں گے؟ اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو اس وقت فلسطینی بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے اس سے زیادہ طویل ترین ہوگا، اس سے زیادہ سخت ترین ہوگا وہ
خدا نے کہا اللہ تعالیٰ نے پر غضب نازل کر دیا, اللہ تعالیٰ نے پر لعنت نازل کر دی, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کا نامحبت دیا. یہ سے دور نکل جانے والے لوگ ہیں کہ فلسطینیوں کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ یہ جانتا ہے, اس کی وجہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ رسس قوم ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چلیتے ہیں, ہمیں رحمت یاد نہیں چھوئے گی. اگر کسی وجہ سے یاد دی جائے گی تو تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکال دی جائے گی. یہ آج کے فلسطینیوں کو جا کے سمجھتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کرتے تھے اور آپ کو برے الفاظ سے پکارتے تھے. بلا تقولوا راعیہ, مسلمانوں کو ہدایت دی کہ راعیہ کا لفظ استعمال مت کیجیے. انظر نہ کرو, ہماری طرف دیکھو, اس لیے کہ بنی اسرائیل راعیہ کو راعیہ کہتے تھے. نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اے چلوا ہماری طرف توجہ کر. یہ قوم جس کی دہشت گردی عادت میں حیا ہو چکی ہے. ہم اپنے کارناموں کو درندگی کہتے ہیں, لیکن میں سوچتی ہوں کہ درندے ایسا نہیں کرتے. وہ اپنے پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے صرف ایک جانور کا شکار کرتے ہیں. اور میں ڈسکوری چینل وغیرہ پر دیکھا ہوگا کہ ایک رشتہ پیچھا کرتا ہے ہندوؤں کے جھوٹ کا. وہ ہندوؤں کا جھوٹ نکل جاتا ہے اور نکل کا بچہ وہیں رہ جاتا ہے. وہ جانور اس سلامتی کے ساتھ لے آتا ہے, ناک بھر ہندوؤں کے جھوٹ کا انتظار کرتا ہے. صبح ہوتے ہی وہ اسے ہندوؤں کے جھوٹوں میں چھوڑ دیتا ہے. اس کی مجھے درندگی کہنا نہیں لگتا ہے. وَإِذَا طَلَبُوا مِنَ الشَّيَاطِينِ, قرآن نے کہا بنی اسرائیل کے جو رسول رہے ہیں, جو کہ سرکت لیڈرز ہیں, قرآن نے ان کے لفظ استعمال کیا شیطان. وہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جناتوں میں سے یا انسان میں سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. خواتین کو حضرات غور سے مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ فلسطینیوں کی فتح ہوگی, اسرائیل شکست پائے گا. یہ کوئی جذباتی ترکیب نہیں ہے, یہ کوئی میری اپنی رائے نہیں ہے. میں آپ کو 10 کے حوالے دے سکتی ہوں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے سارے حوالے نہیں دے سکتی. امریکہ کی جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں, جو ڈیفائنڈ انسٹیٹیوشن کو چلاتے ہیں, جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں, جو جنگ کے اسٹیٹس تھے, جو سابق فوجی قائدین رہے, عراق کی جنگ میں جنہوں نے رول ادا کیا, لیبنان کی جنگ میں جنہوں نے رول ادا کیا, تو سب کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل آگے بڑھے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. اسے نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہے کہ لیبنان کی جنگ کو ہم نے دیکھا ہے اور انہیں بھی دیگر جنگوں کو ہم نے دیکھا ہے, تو سیری کو مختلف کہتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ فلسطینی قوم میں جیسے لوگ نہیں ہیں. وہ جیسے سابق ایمان کے صحابہ کا رول یاد آ جاتا ہے. نام مسلمان ہی, نظریات مسلمان ہیں. ان سب کو اسی لیے وہ نام کے نہیں, نظریات مسلمان ہیں. اسلام کی نمبرداری کرتے ہیں, اسلام کا عبور چاہتے ہیں, اسلام کے مطابق دنیا کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں. انہیں جان کا کوئی ڈر نہیں, انہیں جان کی شہادت نوش کرنے میں کوئی فکر نہیں. یہ دلیل مبصرین کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کا درمیان ہو کے پیچھے نہ ہٹے تو ختم ہو جائے گا. دعا کریں, اور آپ کی دعا اس وقت رمضان رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے, تو اس وقت مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ ان پر لعنت بھیجتے ہیں, پوری دنیا ان پر لعنت بھیجتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے قدم پر لگا جائے, تو آج اسرائیل کو ذلیل اور ذلیل سے ڈر رہے ہیں, فلسطینی بچوں سے وہ ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فلسطینی مجاہدین کے اللہ تعالیٰ